اب جب اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پنجاب میں سیلاب کے باعث اب تک 4700 سے زائد مزاجات متاثر ہو چکے ہیں اور اس میں 45,70,000 لوگ متاثر ہوئے، اور سیلاب کی بے رحم لہروں اور انتظامیہ کی غفلت کے باعث اب تک 101 جانیں ضائع ہو چکی ہیں پنجاب کے اندر۔ سیلاب کی تباہ کاریاں پنجاب کے اندر جاری ہیں، اور اس وقت اگر پنجاب کے زرعی رقبے کے اوپر بات کی جائے تو 21 لاکھ ایکڑ تک کا زرعی رقبہ وہ پنجاب کا متاثر ہو چکا ہے۔ اب اگر اس میں صرف یہی کہا جائے کہ یہ زیادہ پانی آنے کی وجہ سے پنجاب کا جو زرعی رقبہ اور جو موضاجات ہیں وہ متاثر ہوئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں انتظامیہ کی غفلت جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ چیزیں بہرحال یہ سامنے آئیں گی، ضرور آئیں گی، اور اس پر انکوائری بھی ہوگی کہ کس کی غفلت کی وجہ سے اتنی بڑی بستیاں وہ پانی کے اندر ڈوب گئیں۔ یہ انکوائری ہوگی اور لازمی ہوگی۔ خیر، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع اس بات کے اوپر ہے کیونکہ ہمارا پنجاب کا جو زیادہ تر زرعی رقبہ ہے وہ اس وقت پانی کے زیر آب ہے۔ اب میں زیادہ رقبہ اس پہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جہاں پر چاول اور گندم کی فصل جو ہے وہ آگے کاشت ہونے والی تھی، سبزیاں کاشت ہوتی ہیں یہاں پر، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہماری کراپس ہیں وہ بھی یہاں پہ کاشت ہوتی ہیں۔ تو اس وقت پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو رواں مالی سال 2025-26 کا جو بجٹ پیش کیا گیا تو اس میں آئی ایم ایف کی درخواست پر پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا انکم ٹیکس، جس کو زرعی انکم ٹیکس بھی کہا جاتا ہے، وہ ایلوکیٹ کیا۔ اب یہ زرعی انکم ٹیکس جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنے کے بعد پنجاب حکومت نے ٹارگٹ بنایا کہ یہ کسانوں سے نچوڑ کے کھینچا جائے گا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط یہ گزشتہ 2-3 سالوں سے، اور میں نے اس پہ متعدد بار رپورٹ کیا ہے، اور رپورٹ بھی اس لیے کیا تھا کیونکہ ہماری جو معیشت ہے پنجاب کے اندر، اس میں کسان جو ہے اور زرعی شعبہ وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، تو لہٰذا اس پر کسانوں نے احتجاج بھی کیے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط تھی تو لہٰذا پنجاب گورنمنٹ نے یہ ایلوکیٹ کیا۔ اب اس میں 10 سے 15 ارب روپے کا ایک سیکٹر جو ہے انہوں نے ایلوکیٹ کیا، بجٹ ایلوکیٹ کیا کہ یہ کلیکشن وہ کسانوں سے کی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے آبیانہ، جو کہ ہم پانی کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے کسان جو نہری پانی استعمال کرتے ہیں اپنی فصلوں کو زیر آب کرنے کے لیے پانی سے، تو ان سے آبیانہ جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو آبیانے کی مد میں بھی جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ، جو محکمہ انہار ہے، محکمہ پاشی ہے، اس کے پاس ٹارگٹ تھا 25 ارب روپے کا کہ وہ 25 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے پنجاب سے وصول کریں۔ اب یہ تمام آئی ایم ایف کی شرائط پر پنجاب حکومت نے اس کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جناب یہ ٹیکس کسانوں سے لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ پنجاب حکومت نے کسان سے گندم تو نہیں خریدی، لیکن انہوں نے ٹیکسوں کی بھرمار کی اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ کوئی سہولیات نہیں سوائے چند ایک سبسڈی کے اوپر۔ وہ بھی آپ کو سبسڈی اس طرح سے دی جائے گی جس میں پبلسٹی زیادہ ہوگی، نمائش زیادہ ہوگی کہ یہ ہم کسانوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کسان کے پاس اس کی فصل کا ریٹ آج بھی اس کو میسر نہیں ہے۔ جتنی وہ پروڈکشن کے اوپر، جتنا وہ اس کی کاسٹ کے اوپر، وہ کراپ کے اوپر لگاتا ہے، وہ اتنی رقم اس کو نہیں میسر ہوتی۔ اب یہ کسان سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو فصل کا ریٹ ان کے پاس کیا آ رہا ہے، تو لہٰذا 25 ارب روپے کا آبیانہ ٹیکس اور زرعی ٹیکس جو 10 سے 15 ارب روپے کا پنجاب حکومت نے وہ امپوز کیا کسانوں کے اوپر، ایک بوجھ ڈالا کسانوں کے اوپر، وہ ایک سوالیہ نشان اس وجہ سے ہے کیونکہ 21 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ جو ہے وہ پنجاب کا زیر آب آ چکا ہے۔ کسان کی فصل تو ہو گئی تباہ، اس کی تو کسر آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، اس کی پانی نے ہر چیز ان سے چھین لی ہے اس وقت۔ اب اس میں پنجاب حکومت کی ایک چیز تجویز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ اب ختم کر دیا جائے، ورنہ یہ ٹیکس ختم نہیں ہونا تھا اگر آپ پانی کے اندر نہ ڈوبتے تو۔ اب کیونکہ سیلاب سے متاثرہ جو ہمارے اضلاع ہیں وہاں پر 21 ایکڑ سے زائد کا رقبہ متاثر ہو چکا ہے، تو حکومت پنجاب کو یہ خیال آیا ہے کہ لہٰذا اس ٹیکس کو ختم کیا جائے کچھ عرصے کے لیے۔ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے گا، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، یہ جسٹ فار دا ٹائم بینگ دے آر گوئنگ ٹو کنسیڈر دس ون کہ جناب 1 سال کے لیے یا 1.5 سال یا 2 سال کے لیے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جن اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ جو زرعی رقبہ ہے وہاں پر ایک آفت زدہ کے نام سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا کہ یہ آفت زدہ علاقے ہیں، یہاں پر کوئی ٹیکس وصول جو ہے وہ زرعی انکم کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب اس پر پنجاب حکومت کا جو ایس ایم بی آر ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو جس کو ہم ریونیو کہتے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ تجویز تیار کی جا رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ان متعلقہ اضلاع میں جو زرعی انکم ٹیکس کسانوں سے وصول کیا جاتا ہے وہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ واپس لیا جائے، اور اس کو 1 سال یا 2 سال کے لیے روک لیا جائے۔ اور اس کے بعد ہے آبیانہ۔
आबियाना जो हमारा नहरी निज़ाम के ऊपर हम टैक्स वसूल करते हैं पंजाब हुकूमत महकमा आपाशी के थ्रू। आबियाना के जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिल जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, वो भी जो किसान पे करते हैं उनको मालूम है, तो उनके लिए भी ये टैक्स छूट जो है वो देने की तजवीज़ है कि वो इनको माफ़ कर दिया जाए। तो लिहाजा इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब खुद करेंगी और काबीना जो है वो करेगी। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ मैंने सुनी है जो अफसरान से, बोर्ड ऑफ रेवन्यू से और महकमा आपाशी से, उन हुकाम का तो यही मौक़िफ़ था कि ये टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ज़राई रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका। बाकी मुख्तलिफ जो नुकसानात हैं उसके एस्टीमेट के हवाले से अपडेट वो भी आपको कर दूं कि अर्बन यूनिट के जो लोग हैं उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है। अगर आप कोई भी आप में कोई नौजवान इन मुतलका अज़ला में जो इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं वहाँ पर अर्बन टीम का हिस्सा जो है वो बनना चाहता है, तो वो अपने मुतलका अज़ला के ऑफिस में जाए, वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो हायर कर रहे हैं ताकि टीमों को बाहर भेजा जाए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो ज़ेर आब आ चुके हैं। तो इसके बाद असेसमेंट होगी, असेसमेंट के बाद पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपना आइंदा का लाया अमल तय करेगी। लेकिन आपने सुन भी लिया कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो अनाउंस कर चुकी हैं कुछ चीज़ें। उसमें उन्होंने घरों के हवाले से कहा कि जो पक्का घर है उसके लिए 10 लाख और 2 कमरों का घर उसके लिए 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे जिनको नुकसान पहुँचा। और मवेशियों के हवाले से भी जो बड़ा जानवर है उसके लिए 5 लाख और छोटे जानवर के लिए 75,000 से ज़ायद की रकम जो है वो देना चाहती हैं। तो लिहाजा इसकी अभी तक अप्रूवल तो नहीं हुई, कैबिनेट का इजलास होगा तो उसमें इसकी अप्रूवल दी जाएगी। लेकिन किसानों के लिए ये एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और आप भी अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें कि गवर्नमेंट जो है वो उनको टैक्स के ऊपर छूट देने जा रही है। इससे आपका अजाला तो नहीं हो सकेगा, सिंपल सी बात है, कोई अजाला नहीं। जो आपने नुकसान उठा लिया इसका कोई अजाला नहीं है। किसान आइंदा आने वाले 2 साल 3 सालों में जो इन इलाकों में जो मुतासरा सैलाब से मुतासर इलाकों में ज़ेर मुतासर हो चुके हैं, वो अब आइंदा 2 से 3 सालों में वो तो नहीं उठ पाएंगे, सिंपल सी बात है। ये मेरा अपना भी तजर्बा है, क्योंकि उनके पास अभी टाइम नहीं है, ना उनके पास पैसे होंगे बीज के लिए। अगर गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी देती है तो फिर वो बात की बात है, इस पर गवर्नमेंट सोच भी रही है। लेकिन ज़राई जो टैक्स है, आबियाना टैक्स है, वो छूट वो ख़त्म करने के हवाले से फ़िलहाल 1 साल के लिए 2 साल के लिए तजवीज़ तैयार है और इसकी गवर्नमेंट जो है वो जल्द मंजूरी देगी।